حشر نشر، میعاد، یوم بیست، یوم نشور، سال، یہ سب قیامت کے نام ہیں۔ جس طرح دنیا میں ہر چیز انفرادی طریقہ سے فنا ہوتی اور مٹتی رہتی ہے، یوں ہی دنیا کی بھی ایک عمر اللہ تعالیٰ کے علم میں مقرر ہے۔ اس کے پورا ہونے کے بعد ایک دن ایسا آئے گا کہ تمام کائنات فنا ہو جائے گی، اسی کو قیامت کہتے ہیں۔ اس وقت سوا ایک اللہ کے دوسرا کوئی نہ ہوگا، اور وہ تو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ حشر نشر پر ایمان لانا اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک اہم عقیدہ ہے۔ اس پر ایمان لائے بغیر آدمی ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ عقیدہ اس قدر ضروری ہے کہ اس عقیدے کے بغیر انسان نہ گناہوں سے پوری طرح بچ سکتا ہے، نہ عبادت میں مشقت اٹھا سکتا ہے، نہ جان و مال قربان کر سکتا ہے۔ دنیاوی سزا کا خوف یا بدنامی کا ڈر اسی وقت تک آدمی کو جرم سے باز رکھ سکتا ہے جب تک کہ ظاہر ہو جانے کا خوف ہو، اور جب کسی کو یہ یقین ہو جائے کہ میرا یہ جرم کوئی نہیں جان سکتا، تو بے تکلف بڑے سے بڑے جرم کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ صرف یہ عقیدہ آدمی کو ارتکاب جرم سے روکتا ہے کہ ہمارے تمام نیک و بد اعمال کی سزا و جزا کا ایک دن مقرر ہے۔ اسی دن کا نام قیامت ہے، اور اسی دن کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ دنیا کے اکثر بڑے بڑے مذاہب کے باوجود اختلاف مذاہب کے اس بات پر متفق ہیں کہ اس زندگی کے بعد کوئی دوسری زندگی بھی آنے والی ہے، اور اسی موت تک معاملہ ختم نہیں ہو جاتا، اور اس دوسری زندگی میں ہماری سعادت و شقاوت کا بدلہ ہماری اس زندگی کے اعمال و افعال پر ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ حشر صرف روح کا نہیں بلکہ روح جسم دونوں کا ہے۔ جو کہے صرف روحیں اٹھیں گی، جسم زندہ نہ ہوں گے، وہ قیامت کا منکر ہے۔ اور کافر جسم کے اجزاء اگرچہ مرنے کے بعد متفرق اور مختلف جانوروں کی خوراک و غذا ہو جائیں گے، مگر اللہ تعالیٰ ان سب اجزاء کو جمع فرما کر اور ہر روح کو اسی جسم کے مطابق بھیجے گا جس کا ساتھ وہ معلق تھی۔ جب قیامت کی نشانیاں پوری ہو لیں اور مسلمانوں کی بغلوں کے نیچے سے جو خوشبودار ہوا گزرے گی، جس سے تمام مسلمانوں کی وفات ہو جائے گی، اور دنیا میں کافر ہی کافر ہوں گے اور اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوگا، اور لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے، شروع میں اس کی آواز بہت باریک ہوگی، رفتہ رفتہ بلند ہوتی جائے گی، لوگ کان لگا کر اسے سنیں گے اور بے ہوش ہو جائیں گے۔ اس بے ہوشی کا یہ اثر ہوگا کہ ملائکہ اور زمین والوں میں سے اس وقت جو لوگ زندہ ہوں گے جن پر موت نہ آئی ہوگی، وہ اس سے مر جائیں گے۔ اس آواز کو سن پر جن پر موت وارد ہو چکی، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں حیات عطا کی اور وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، جیسے کہ انبیاء اور شہداء، ان پر اس نفخہ سے بے ہوشی کی سی کیفیت طاری ہو جائے گی، اور جو لوگ قبروں میں مرے پڑے ہیں انہیں اس نفخہ کا شعور بھی نہ ہوگا۔ زمین و آسمان میں ہلچل پڑ جائے گی، زمین اپنے تمام بوجھ اور خزانے باہر نکال دے گی، پہاڑ ہل ہل کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، دھنی ہوئی روئی یا اون کے گالے کی طرح اڑنے لگیں گے، آسمان کے تمام ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے اور ایک دوسرے سے ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو کر فنا ہو جائیں گے۔ اسی طرح ہر چیز فنا ہو جائے گی، یہاں تک کہ سور اور اسرافیل اور تمام ملائکہ فنا ہو جائیں گے۔ اس وقت سوا اس واحد حقیقی کے کوئی نہ ہوگا۔ وہ فرمائے گا، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کہاں ہیں جبارین، قہارین، متکبرین؟ کہاں ہے، کون ہے جو جواب دے؟ پھر خود ہی فرمائے گا، للہ الواحد القہار، صرف اللہ واحد قہار کی سلطنت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا سب سے پہلے اسرافیل کو زندہ فرمائے گا اور سور کو پیدا کر کے دوبارہ پھونکنے کا حکم دے گا۔ سور پھونکتے ہی تمام اولین و آخرین، ملائکہ، انس و جن و حیوانات موجود ہو جائیں گے۔ اول حاملان عرش، پھر جبریل، پھر میکائیل، پھر عزرائیل علیہ السلام اٹھیں گے، پھر عصر نو، زمین، آسمان، چاند، سورج موجود ہوں گے، پھر ایک می برسے گا جس سے سبزہ کے مثل زمین کا ہر زیر روح جسم کے ساتھ زندہ ہو جائے گا۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر انور سے یوں برآمد ہوں گے کہ دائیں ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ ہوگا اور بائیں ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ رضی اللہ تعالی عنہما۔ پھر مکہ معظمہ، مدینہ منورہ کے مقابر میں جتنے مسلمان دفن ہیں سب کو اپنے ہمراہ لے کر میدان حشر میں تشریف لے جائیں گے۔ قیامت کے روز جب سب لوگ اپنی اپنی قبروں سے ننگے بدن ننگے پاؤں اٹھیں گے، اور اس وقت محشر کے عجیب و
غریب منظر کو حیرت زدہ ہو کر ہر طرف نگاہیں اٹھا اٹھا کر دیکھیں گے۔ مومنوں کی قبروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سواریاں حاضر کی جائیں گی۔ ان میں بعض تنہا سوار ہوں گے اور کسی سواری پر 2، کسی پر 3، کسی پر 4، کسی پر 10 ہوں گے۔ کافر منہ کے بل چلتا ہوا میدان حشر کو جائے گا۔ کسی کو ملائکہ گھسیٹ کر لے جائیں گے اور کسی کو آگ جمع کرے گی۔ یہ میدان حشر شام کی زمین پر قائم ہوگا اور زمین ایسی ہموار ہوگی کہ اس کنارے پر روئی رائی کا دانہ گر جائے تو دوسرے کنارے پر دکھائی دے گا۔ یہ زمین دنیا کی زمین نہ ہوگی بلکہ تانبے کی ہوگی جو اللہ تعالیٰ روز قیامت کی محفل کے لیے پیدا فرمائے گا۔ اس دن آفتاب 1 میل کے فاصلہ پر ہوگا اور اس کا منہ اس طرف ہوگا، تب پشر گرمی کا کیا پوچھنا۔ اللہ پناہ میں رکھے۔ بھیجے کھولتے ہوں گے اور اس کثرت سے پسینہ نکلے گا کہ 70 گز زمین میں جذب ہو جائے گا۔ پھر جو پسینہ زمین نہ لے سکے گی وہ اوپر چڑھے گا، کسی کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کے کمر، کسی کے سینہ، کسی کے گلے تک، اور کافر کے تو منہ تک چڑھ کر مصرے لگام کے جکڑ جائے گا جس میں وہ ڈبکیاں کھائے گا۔ اس گرمی کی حالت میں پیاس کے باعث زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی، دل ابل کر گلے تک آ جائیں گے اور ہر مبتلا بقدرے گناہ تکلیف میں مبتلا کیا جائے گا۔ پھر باوجود ان مصیبتوں کے کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ پھر حساب کا دفتر کھلے گا، سب کے اعمال نامے رکھ دیے جائیں گے۔ انبیاء علیہم السلام اور دوسرے گواہ دربار میں حاضر ہوں گے اور ہر شخص کے اعمال کا نہایت انصاف سے ٹھیک ٹھیک فیصلہ سنایا جائے گا۔ کسی پر کسی طرح کی زیادتی نہ ہوگی۔ ان تمام مرحلوں کے بعد اب اسے ہمیشگی کے گھر میں جانا ہے۔ کسی کو آرام کا گھر ملے گا جس کی آسائش کی کوئی انتہا نہیں، اس کو جنت کہتے ہیں، یا تکلیف کے گھر میں جانا پڑے گا جس کی تکلیف کی کوئی حد نہیں، اسے جہنم کہتے ہیں۔